السلام دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو پارٹ تھی عقیدہ توحید کے تعلق سے میں نے جو بات آپ کو بتائی تھی، آج ہم پارٹ 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ توحید یعنی ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ سے ہی مانگنا اور ایک اللہ کو اکیلا ماننا اور اس پہ ایمان رکھنا، ان باتوں پہ ایمان رکھنا، یہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ عقیدہ توحید جو ہے یہ دین کا مرکز ہے، اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا۔ آپ اللہ کے مسلم ہیں تو آپ کو عقیدہ توحید پہ آپ کو قائم رہنا ہی ہوگا، آپ کو عقیدہ توحید قائم کرنا ہی ہوگا اپنی زندگی میں۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کو بتائی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ عقیدہ توحید جو ہے وہ انسان کے فطرت میں ہے، ہر ایک انسان کی فطرت میں ہے، چاہے وہ کسی بھی مذاہب کا ہو۔ اس کے اللہ نے انسان کے طور پہ توحید کی فطرت، یعنی انسان کی فطرت میں ہی توحید پائی جاتی ہے۔ جو صاحب عقل ہے، جو کامن سینس رکھتا ہو، جو سوچتا ہو سمجھتا ہو، جو زمین و آسمان اور قدرت پہ غور کرتا ہو، اس کے اندر توحید فطرت پائی جاتی ہے، چاہے پھر کہ وہ کسی مذہب کا ہو۔ اس مسلمان ہونا اس کے واسطے کوئی ضروری نہیں ہے۔ عقیدہ توحید پہ کوئی بھی بات کر سکتا ہے، کوئی بھی بول سکتا ہے، کسی کا مذہب کا بھی شخص اپنے طور پہ عقیدہ توحید پہ بات رکھ سکتا ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، یہ اس کا ایک اپنا آزاد عمل ہے، اور اس بات پہ سب متفق بھی ہوتے ہیں۔ کوئی اگر ایک غیر مسلم اگر عقیدہ توحید پہ بات کرتا ہے اور اس پہ قائم رہتا ہے تو وہ مسلم بن جاتا ہے، اور وہ بات کرتا ہے تو اس کے پاس اس کا علم ہے، اس کی فطرت میں ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو عقیدہ توحید دوستوں، یہ عقیدہ توحید ایک بہت بڑا عقیدہ اور ایک بہت بڑا ایک ایمان کا حصہ ہے۔ انسان کے اعمالوں میں اگر توحید نہیں ہے، ایک اللہ کی عبادت، اسی سے مانگنا، اس کے سوا کسی کو شریک نہ کرنا اور اللہ کو ایک اکیلا ہی ماننا، یہ چیزیں اگر ہے تو وہ پکا اللہ کا مسلم بن جاتا ہے۔ تو اللہ کا مسلم بننے کے لیے عقیدہ توحید پہ تعمر قائم رہنا یہ اس کے واسطے فرض ہو جاتا ہے، اور توحید کی دعوت دینا ہر انسان کے واسطے فرض ہے، چاہے پھر وہ اس کے واسطے کوئی عالم، مفتی یا کوئی بڑی ڈگری لینا ضروری نہیں ہے۔ اور آپ عقیدہ توحید سمجھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں تو آپ اپنے طور پہ سامنے والے کو اللہ کی طرف دعوت دے سکتے ہیں۔ عقیدہ توحید کا زندگی میں اور دن میں آنا بہت ضروری ہے، تبھی آپ اللہ کے مسلم بنتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی دعوت دینا بھی آپ سب کو فرض بنتا ہے۔ بغیر عقیدہ توحید کے آپ کی کوئی عبادت قبول نہ ہوگی۔ کوئی بھی فرض کام جو بھی آپ کر رہے ہیں، وہ اگر آپ کی توحید مکمل نہیں ہے، آپ اللہ کے اس میں شریک کرتے ہیں کسی شخصیت کو، کسی ایسے پرانے شخصیات، یعنی آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے جو موجود ہے اور گزر چکے، آپ ان سے اگر قدرتی چیزیں جو اللہ ہمیں دیتا ہے ہم اس سے دعا میں مانگتے ہیں تو شرک ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم صرف دعا اللہ سے ہی کریں، اللہ سے ہی مانگیں، تبھی آپ کے اگلے پچھلے اعمال قبول ہوں گے، آپ کا ایمان ثابت قدم رہے گا۔ اگر آپ کے عقیدہ توحید میں آپ ذرا بھی بال برابر بھی آپ اگر شرک کر رہے ہیں تو آپ کی قربانی بھی قبول نہ ہوگی۔ جو اللہ کی قرب حاصل کرنے کے واسطے ہم جو قربانی کرتے ہیں، وہ قرب آپ حاصل نہیں کر پائیں گے، آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اتنی بڑی بات ہے یہ کہ آپ اللہ کے واسطے ایک جانور کو ذبح کر رہے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے واسطے، لیکن وہ کتنا بد نصیب انسان ہے کہ اگر وہ شرک کرتا ہے تو اس کی قربانی قبول نہیں ہو رہی ہے۔ نہ وہ نماز پہ نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، لیکن اس کے عقیدے میں، اس کے ایمان میں بال برابر بھی شرک اگر گھسا ہوا ہو
کانٹے کے جیسا باریک چبھا ہوا ہو تو ناصر بنا دے گا اس کے ایمان کو اور اس کو بھٹکا دے گا, گمراہ کر دے گا. تو شرک دوستوں, شرک معاف نہیں ہے, شرک معاف نہیں ہے اللہ کی نظر میں. آپ اگر شرک معاف نہیں ہے, آپ توبہ کرتے ہیں, پھر آپ اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں, آپ اللہ کے مسلم بنتے ہیں, تو رحمت کرم سے اس کو معاف کر دے اور اس کو دین کے راستے پہ چلائے. تو یہ چند باتیں تھی جو توحید عقیدہ توحید تعلق سے جو تھی میں آپ کو بتایا ہوں. آپ اس پہ غور فکر کریں, اور اگر غور فکر میں یہ بھی کریں کہ مجھ سے کچھ شرک تو نہیں ہو رہا ہے, میں کہیں جانے انجانے میں شرک تو نہیں کر رہا ہوں. شرک ایک ایسا عمل ہے جو سارے اعمالوں کو جلا دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں شرک تو نہیں کر رہا ہوں, لیکن کسی کو آپ جو سجدہ کرتے ہیں صرف اللہ کو کرتے ہیں, آپ طواف کرتے ہیں اللہ کے گھر کا ہی طواف کرتے ہیں, لیکن آپ سجدہ کسی کو اور کسی خیالات میں, کسی الگ مزاج میں, یعنی بہت محبت میں, بہت ادب سے کسی کو اگر سجدہ بھی کر رہے تو سجدہ حرام ہے. تعظیمی سجدہ حرام ہو گیا ہے. آپ تعظیم سجدہ نہیں کر سکتے, آپ تعظیمی رکوع نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے اسے منع فرمایا ہے. آپ سوائے اللہ کے کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے. سجدے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف ناک اور پیشانی ٹکانا نہیں ہے. سجدے کا مطلب ہے آپ نے اپنے روح کے ساتھ سجدہ کیا ہے. آپ نے جسمانی سجدہ کے ساتھ آپ نے روحانی سجدہ کیا ہے, اور آپ کے پورے جتنے بھی سائیکولوجی, جتنے بھی آپ کے ذہنی نفس ہے, جو بھی چیزیں ہیں آپ کے جو ذہن میں پیدا ہوتی ہے, ان سب کو آپ نے اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے. آپ نے تکبر آپ سجدہ کیا ہے, یعنی آپ نے تکبر چھوڑ دیا ہے. سجدہ تکبر کو ختم کر دیتا ہے. تو یہ سجدہ کسی کو جائز نہیں, دوسرے کسی کو, چاہے آپ کتنی محبت میں, کتنے بھی ادب میں, کتنے احترام میں کسی کو کر رہے ہیں, سامنے اتنا جھک رہے ہیں کہ وہ رکوع ہو گیا اور سجدہ بھی ہو جا رہا ہے, تو وہ سجدہ ہی کہلائے گا. سجدہ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف پیشانی اور آپ ناک رکھ لیے تو سجدہ ہو گیا. سجدے کے معنی آپ اپنی روح کو بھی آپ اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں, روح سے سجدہ کرا رہے ہیں. اپنے پوری سائیکولوجی, اپنے ذہنی, اپنی عقل, اپنے جسم کے ہر ایک چیز کو آپ اللہ کے سامنے جھکا رہے ہیں. اسے سجدہ کہتے ہیں. یہ مکمل سجدہ یہ ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سجدہ کسی کے سامنے اگر کوئی سجدہ کر رہا ہے تو ہم پیشانی اور ناک ان کو سامنے کہاں جھکا رہے ہیں, ہم سبحان ربی الاعلیٰ کہاں پڑھ رہے ہیں. لیکن دوستوں, آپ کسی کے سامنے اتنا بھی جھک جا رہے ہیں کہ آپ اپنی روح کو اس کو سامنے آپ سلنڈر کر دے رہے ہیں, تو آپ کو سجدہ ہی ہو رہا ہے نا. یا آپ بعض لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور کرتے ہیں, پھر بولتے کہ بزرگان دین سے ہی چلا آ رہا ہے. یعنی بزرگان دین کو اس طرح بدنام کیا جاتا ہے, بزرگوں کو دین اس طرح بدنام کیا جاتا ہے. نئے نئے بدعتیں کرتے ہیں اور بزرگوں کے نام لیتے ہیں. یہ کہیں ایسا نہیں ہے لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی کے سامنے اتنا جھک جا سجدہ کر لے اور آپ یہ کہیں کہ یہ پرانا طریقہ ہے, شروع سے چلتے آ رہا ہے. اللہ کے رسول کے شریعت میں تعظیم سجدہ حرام ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے, لیکن اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے. تو میں یہ چند باتیں آپ سے بتانا چاہ رہا تھا کہ عقیدہ توحید کا مسئلہ کتنا نازک اور کتنا سینسیٹیو ہے. لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور بہت آسانی سے لے لیتے ہیں, اور جب وقت آتا ہے موت کا جب توبہ کرنے لگتے ہیں, لیکن وہ توبہ نہیں کر پاتے جو انہوں نے پچھلا جو شرک کیا تھا. تو چند باتیں عقیدہ توحید کے تعلق سے تو آپ کو شاید سمجھ میں آئی ہوں گی. اگلا انشاءاللہ ویڈیو میں اسی تعلق سے اور بناؤں گا. جزاک اللہ خیرہ.